بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے پاک اسٹڈیز کے پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنا ایک لانگ کویسچن مکمل کیا تھا، نظریہ پاکستان کے عناصر، اور ہم نے اس کویسچن کو 2 دن میں مکمل کیا تھا۔ آج کے ہمارے لیکچر میں بیٹا اگلا ایک لانگ کویسچن شامل ہے، اور یہ ٹاپک کون سا ہے؟ 2 قومی نظریہ، یعنی 2 نیشن تھیوری۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے، تب سے آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوتے تھے۔ اب آپ کے منہ کالے اور بال سفید ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ پانی کو مم اور روٹی کو ٹوچی کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اب آپ بہرحال صورت پانی کو پانی ہی کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے سے آپ چھوٹی عمر سے ہی آپ کون سا لفظ سن رہے ہیں بیٹا؟ بولیے بولیے، 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری۔ سب سے پہلے جب آپ کو بیٹے یہ لانگ کویسچن آ جائے گا تو جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے 2 قومی نظریہ کی ابتدا اور ارتقاء، تو یہاں پر آپ نے پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھنی ہے 2 قومی نظریے کا مفہوم۔ شاباش بیٹا، 2 قومی نظریہ کا مفہوم۔ سب سے پہلے بیٹے یہ آپ ہیڈنگ لکھیں گے، میننگ آف 2 نیشن تھیوری۔ میننگ آف 2 نیشن تھیوری۔ اچھا میرے بیٹوں، میں سب سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 2 نیشن تھیوری کیا ہے۔ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے اس لانگ کویسچن میں، یہ پہلا شارٹ بھی ہے اور ایکسرسائز کا بھی، لیکن ذرا غور سے سنیں 2 نیشن تھیوری سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتا ہے ہم جب بر صغیر میں رہتے تھے نا، تو وہاں پر 2 بڑی قومیں رہتی تھیں۔ ایک قوم کا نام تھا ہندو اور ایک قوم کا نام تھا مسلمان۔ بولیے بیٹے، کتنی قومیں رہتی تھیں؟ 2۔ ایک قوم تھی بیٹے کون سی؟ ہندو، اور ایک قوم تھی مسلمان۔ 2 قومیں رہتی تھیں۔ ان دونوں قوموں کے، ادھر دیکھیے گا، ان دونوں قوموں کے ریلیجن کیا تھے بیٹا؟ ڈیفرنٹ۔ بولتے جائیے، ریلیجن کیا تھا؟ سیویلائزیشن کیا تھی؟ ویلیوز کیا تھیں؟ کسٹمز کیا تھے؟ ٹریڈیشنز کیا تھیں؟ ایوری تھنگ ڈفرینٹ فرام ایچ ادر۔ ہر چیز بیٹا ہندوؤں کی الگ تھی اور مسلمانوں کی الگ، یہاں تک کہ یہ سینچریز، ہزاروں سال ایک ہی ایریا میں اکٹھے رہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا کچھ بھی آپس میں ایک جیسا نہ ہو سکا۔ کہتا ہے وہ قومیں جن کا صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی کچھ بھی آپس میں ایک نہ ہو سکا، ان 2 قوموں کو ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ 2 قومی نظریہ۔ بیٹے کہتے ہیں 2 قومیں ہیں، کہتا ہے وہی 2 نیشن تھیوری تھی جس کی وجہ سے ہم نے اپنا ملک کیا بنا لیا؟ الگ بنا لیا۔ کون سا بنایا؟ پاکستان۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیونکہ ہم صدیوں ان کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کچھ بھی ایک جیسا نہیں تھا۔ ہم گائے کو، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، مطلب الغرض ہم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ مرونڈے کی۔ مرونڈے کی کیسے بیٹا؟ مرونڈے کا خدا بنایا ہیں، اس کی پوجا کی، جب بھوک لگی تو خدا کھا لیا۔ کیسا خدا تھا جس کو آپ کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مطلب وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا بت سا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جناب کیا کہ جی یہ ہماری حاجتیں پوری کر، بندہ انہوں پوچھے بھی ہیں ذرا بول کے بخا، کہتے نہیں خدا بولتا نہیں، بونگا جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ کیسا خدا ہوا جو اپنا کچھ خود نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اس نے دوسروں کا کیا کرنا ہے؟ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں بیٹے، کہتا ہے برِ صغیر میں 2 بڑی قومیں رہتی تھیں، دونوں کا سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف تھا، صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی آپس میں مل، تو کہتے ہیں اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ 2 قومیں۔ لو میرا پتر ذرا یہی بات ہم پڑھتے بھی ہیں، ریڈ کیجئے بیٹا، کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 قومی نظریے سے اونچا 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 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہاں جی بیٹے، کلیئر ہوگی بات یہاں تک؟ آگے سنو۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکی، ٹھیک ہے، انٹرمنگل نہ ہو سکی۔ پھر 2 قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص تھا۔ تشخص مین پہچان، یعنی ان کا سب کچھ الگ تھا، ان کا سب کچھ الگ تھا۔ جی آگے۔ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ انڈر لائن کریں، یہ MCQs ہے۔
पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। आगे आगे बोलते जाइए बेटा। दो कौमी नज़रिए का नस्बुल ऐन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमान की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार ठीक है बेटे, इधर देखो, ये यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का मफहूम लिखे, तो आपने उसके आंसर में ये लिखना है कि बरसगीर में दो बड़ी कौमें रहती थी। बोलो कौन कौन सी? हिंदू और मुसलमान। ये दोनों सदियों रहने के बावजूद भी आपस में एक, ये जो पाकिस्तान हमने बनाया ये उसी दो कौमी नज़रिए की वजह से बनाया। और जब हम पाकिस्तान बना रहे थे तो नस्बुल ऐन ये था, यानी हमारे सामने ऑब्जेक्टिव ये था, हमारा मकसद ये था पाकिस्तान बनाने का कि हम एक ऐसी आज़ाद रियासत बनाएंगे जहाँ पर हम किसके उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बेटा ये तो हो गया टू नेशन थ्योरी का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप अपनी बुक पर देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़ी सारी हेडिंग लिखी हुई है, बर्रे सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा। बर्रे सगीर में दो कौमी नज़रिया की इब्तिदा। तो जी बेटा, बिगिनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी, ठीक है जी, या टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट। हेडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, आप इसी को ही समझ लीजिए और ज़रा देखिएगा क्या कहता है जी। हमने हेडिंग लिख ली है टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात तवज्जो तलब है वो ये है, हम ये समझते हैं कि कोई दो कौमी नज़रिया ना कोई पाकिस्तान बनने से पहले बना है, नहीं, ये बेटे तब बन गया था जब ना हुआ, पता क्या था, ये जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, इसमें ना पहले सिर्फ हिंदू रहते थे। बोलो बेटे, कौन रहते थे? सिर्फ। अच्छा, जिस दिन मुसलमान यहाँ आ गए ना, उस दिन कितनी यहाँ कौमें हो गई? और जिस दिन दो कौमें हुई उसी दिन ही क्या बन गया? दो कौमी नज़रिया। वैसे तो बड़े सगीर में मुसलमान आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी आ गए थे, लेकिन जो किताबों में लिखी हुई है बात, जो पाक स्टडीज़ में पढ़ाई जाती है, अगरचे ये बात गलत है लेकिन पढ़ाई जाती है तो हम भी वही पढ़ते हैं। वैसे मुसलमान तो बेटे बरसगीर में आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में, इवन आका अलैहिस्सलाम के विसाल से 7 दिन पहले सिंध से मुसलमान आका अलैहिस्सलाम से मिलने गए थे। बोलिए, कहाँ से गए थे? सिंध से आका अलैहिस्सलाम से मिलने गए और आका अलैहिस्सलाम ने उनसे सिंधी ज़ुबान में बात की, सिंधी ज़ुबान में बात की आका अलैहिस्सलाम ने। तो यानी इतना आका अलैहिस्सलाम को इस खित्ते से बड़ी मोहब्बत थी, तो आका अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया की ज़ुबानें जानते थे, यहाँ तक कि जानवरों की ज़ुबानें भी जानते थे, दरख्तों की ज़ुबानें भी जानते थे, तमाम मखलूक़ात की ज़ुबानें जानते थे, क्योंकि वो नबी और रसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थे, वो नबी और रसूल तमाम मखलूक़ात के लिए और कायनात के लिए थे। तो खैर बात कहीं और चली जाएगी, मैं वापस आना चाहता हूँ। जो बुक वाले ने लिखा है बेटे, वो लिखा है कि दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तब हुई जब मोहम्मद बिन कासिम बर्रे सगीर में आया। और वो कब आया था बेटे? 712 में। आप बचपन से सुनते हैं। पहली लाइन पर हेडिंग लिखो बेटा, मोहम्मद बिन कासिम की आमद। शाबाश बेटे, जल्दी से, मोहम्मद बिन कासिम की आमद। अच्छा, अब ना पहले स्टोरी सुन लें, उसके बाद हम रीड करते हैं और हेडिंग्स लिखते हैं। बेटा मोहम्मद बिन कासिम, बोलिए बेटा, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। वक्त नहीं है, मैं इसलिए तेज़ी के साथ अब उर्दू में ही हेडिंग लिखता जाऊँगा। बेटे मोहम्मद बिन कासिम की आमद, अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कब आया बेटे? 712 में। इधर देखो, पहले स्टोरी सुनो। जब वो आया ना बरे सगीर में, तो वो अकेला नहीं आया था, अपने साथ कई उलमा, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, डिसेंट लोग, इस्लाम को फैलाने वाले लोग भी बेटे वो अपने साथ लाया। वो यहाँ रहा बेटे, उसने खुद भी और उसके जो साथ अच्छे लोग थे उन्होंने भी बेटे यहाँ किसको फैलाया? बोलिए बोलिए, इस्लाम को इतना फैलाया कि बरे सगीर के लोग मोहम्मद बिन कासिम को देवता समझने लग गए। देवता मीन खुदा, उसके साथ मोहब्बत करने लग गए। तो मोहब्बत करने लग गए, वो वापस गया। तो उसके जाने के बाद यहाँ मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद हो गई कि बरे सगीर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई और 1000 में मुसलमानों की हुकूमत बनी। फिर वो पहली हुकूमत बनी, उसके बाद फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी,
پھر چوتھی یہاں تک کہ 800 سال مسلمانوں نے برصغیر میں حکومت کی، اور آخری حکمران تھا مسلمانوں کا کون؟ بہادر شاہ ظفر۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے وہ جو پہلے برصغیر میں کوئی مسلمان نہیں تھا، محمد بن قاسم کے بعد اتنے مسلمان ہو گئے کہ مسلمانوں کی یہاں حکومت بن گئی، پھر وہ حکومت 800 سال رہی، پھر وہ ختم ہو گئی، پھر ٹو نیشن تھیوری ختم ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ ٹو نیشن تھیوری کو شروع کیا گیا۔ وہ بعد میں کیسے شروع کیا گیا وہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں تک آپ کو بات بیٹے سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہا؟ یہاں تک کلیئر ہوئی بات؟ پہلی ہیڈنگ لکھی ہے، کیا لکھی؟ شاباش، بولیے بیٹے، بولیے گا ذرا۔ ہاں، برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کی راجہ داہر کو شکست دی۔ شاباش، یہاں لکھیں تبلیغ اسلام، پریچنگ آف اسلام، یا اسلام کی تبلیغ۔ جی بیٹے بولیے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری، انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ بیٹے بتاؤ یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ وہی باتیں جو میں نے کی ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں آئی ہے؟ اس کو اس لیے بیٹے جو میں سمجھاتا ہوں نا اس کو ضرور سنا کریں، یاد کیا کریں، کہ تاکہ وہی بات بک میں لکھی ہوتی ہے۔ آگے کیا لکھا ہوا بیٹے؟ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل۔ اب بیٹے جب مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے، کس کی کوششوں سے؟ محمد بن، تو مسلمانوں کی تعداد برصغیر میں کم ہو گئی یا زیادہ؟ اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہاں پر پھر مسلمانوں کی حکومت بنی، اور پہلی حکومت کس کی بنی؟ یہاں ہیڈنگ لکھو، غزنوی دور حکومت۔ شاباش بیٹے لکھو، غزنوی دور حکومت۔ جی، ایرا آف غزنوی۔ بیٹے یہ اس کے بعد جہاں تک ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، ریڈنگ اس کے بعد جہاں لکھا ہوا نا یہاں ہیڈنگ لکھیں گے غزنوی دور حکومت۔ پھر بیٹے یہاں مسلمانوں کی حکومت بنی اور پہلا مسلمان حکمران سلطان محمود غزنوی بنا۔ نام سنا ہوا ہے بیٹے آپ نے؟ سلطان محمود غزنوی۔ بولیے بیٹے بولیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 103 سے 1206 تک، یعنی 1003 عیسوی سے لے کر 1206 عیسوی تک۔ بیٹا یہ تقریباً 200 سال بنتے ہیں۔ 200 سال اس غزنوی خاندان کی حکومت رہی بر صغیر میں مسلمانوں کی۔ ان کی ختم ہوئی، پھر اگلے خاندان کی آ گئی، اور وہ بیٹے آپ اگلی ہیڈنگ ذرا بولیے، پہلے بولیے۔ اس دور میں موجود پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ شاباش، یہاں اسلام مزید پھیل گیا ان 200 سالوں میں۔ یہاں اب ہیڈنگ لکھو، قطب الدین ایبک کا دور۔ قطب الدین ایبک کا دور۔ پھر بیٹے یہاں قطب الدین ایبک اور اس کے خاندان کی حکومت بن گئی، اور وہ حکومت قائم ہوئی کب بیٹے؟ 1206 میں، جو کب تک چلی؟ شاباش، کہاں تک چلی؟ بولیے بولیے۔ 1526 عیسوی تک، تقریباً 300 سال اس حکومت کی حکومت رہی، اس خاندان کی حکومت رہی۔ بولیے بیٹا۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کی دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان حکومت کی۔ یہ خاندانوں کے نام انڈرلائن کریں، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ شاباش بیٹے، شارٹ کویسچن۔ اچھا اب یہاں لکھیں ظہیر الدین، بلکہ یہاں لکھیں مغلیہ سلطنت کا دور، یا مغلیہ سلطنت کی حکومت، یا مغلیہ دور حکومت۔ اب بیٹے جب یہ ختم ہوئی تو پھر یہ 1526 میں مغلیہ دور حکومت شروع ہوا، جو بیٹے 1857 تک جاری رہا کم و بیش۔ یہ اب آپ کے سامنے پوری ہسٹری آ گئی۔ جی بیٹے بولیے۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ شاباش۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، انڈرلائن کریں بیٹا، مغلیہ خاندان کے کون کون سے بادشاہ بنے؟ بابر بنا، ہمایوں بنا، اکبر بنا، جہانگیر بنا، شاہ جہان بنا، اورنگزیب بنا۔ یہ آپ سے شارٹ میں پوچھے جائیں گے نام۔ یہاں لکھو لاسٹ ایمپرر، آخری بادشاہ یا آخری حکمران، آخری حکمران۔
جی بیٹے لاسٹ ایمپرر کون تھا بیٹے؟ آپ نے سنا ہوا ہے بہادر شاہ ظفر. بولیے بیٹے. آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میاں مار جی میں قید کر دیا، جہاں وہ قید میں ہی انتقال کر گیا اور وہیں پر ہی اسے دفن. آپ نے برما کا نام سنا ہوا؟ برما، یہ بیٹے برما کا علاقہ ہے میاں مار، وہاں پر اس کو قید کر دیا انگریزوں نے. اور یوں پھر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور کس کی حکومت آ گئی بیٹے؟ انگریزوں کی آ گئی. اب بڑی تیزی کے ساتھ، ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے، بیل ہو چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سبق کو مکمل ہم نہیں کرتے، ہاف ہی رہنے دیتے ہیں، باقی اس کو کل مکمل کر لیں گے. مجھے بتائیے یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ لیکن ایک دفعہ میرے ساتھ ریوائز کر دیں بیٹا. ٹو نیشن تھیوری کا مطلب کیا ہے کہ برصغیر میں کتنی قومیں رہتی ہیں؟ ابھی یاد کرنا ہے ہم نے. 2 قومیں رہتی ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک جیسی صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہو سکی. اچھا کہتے ہیں یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے ہم نے کون سا ملک بنایا؟ پاکستان. اور پاکستان ہم نے بنایا اس لیے کہ ہم ایک الگ اسلامی ریاست کے اندر کیا قائم کر سکیں؟ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر. اس تصور کی ابتدا بیٹے کب ہوئی ہے؟ جب کون آیا؟ وہ جب آیا تو اس نے یہاں کر کیا کی؟ اسلام کی تبلیغ. جب اسلام کی تبلیغ کی تو بیٹے یہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی. اور پہلی حکومت کس کی بنی؟ غزنوی. اور جو کب سے کب تک رہا؟ 1003 سے 1206. کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 200 سال. پھر بیٹے 1206 کے بعد کس کی حکومت قائم ہوئی؟ بولو قطب الدین ایبک. قطب الدین ایبک اور اس کے خاندان کی حکومت کب سے کب تک رہی؟ شاباشی. اس میں کون کون سے خاندان تھے بولیے ذرا؟ خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان بولو تغلق، خاندان سادات اور لودھی خاندانی. اس کے بعد بیٹے یہاں کن کی حکومت قائم ہو گئی؟ مغلیہ. 1526 سے بولو 1857، 1857. اور اس میں کون کون سے حکمران بادشاہ بنے بولیے ذرا؟ شاباش. اور آخری حکمران کون بنا بیٹے؟ بہادر، جس کو انگریزوں نے پکڑ کر جیل میں بند کیا اور کہاں قتل ہوا؟ وہ کہاں وہ فوت ہوا؟ کہاں پر؟ میاں مر. کیا ہے نام؟ میاں مر. وہاں پر اس کو کہتے. اب ہم نے اس کا پہلا حصہ بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، 2 قومی نظریہ. اب یہاں آ کے مسلمان کمزور ہو گئے. اس کے بعد پھر کس نے رول پلے کیا؟ اور سر سید نے کیا، اس کے بعد چودھری رحمت علی نے کیا، علامہ اقبال نے کیا، پھر میں نے کیا، اپنا قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، اور یوں کر کے تو پھر یہ پاکستان بنا. اس کا دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. سمجھ آ گئی یہ بات بیٹے؟ تو پرابلم تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی فاقہ؟ ایش کر کاکا. بیٹری صرف کوئی ہور لئی تے پہ جائے گا پٹاخہ. پھر گرمیوں میں پڑے گا سیاپا. اور امی کو چڑھ گیا غصہ تو سر میں پڑے گا تھاپا. پھر آپ کے سر کا پڑے گا پٹاخہ. اس لیے احتیاط کر کاکا. بیٹری صرف. یہ 10 نمبر کا سوال ہے جو بورڈ میں آنا ہے، یاد کر لو.